گھڑی کی سوئی جیسے ہی 5 پر پہنچی اس کا الارم آواز بلند بج اٹھا تھا۔ ہڑبڑا کر اس نے نیند سے جھلتی آنکھوں کو بامشکل پھیلا پھیلا کر زیرو کے بلب کی روشنی میں اپنا موبائل ڈھونڈا اور الارم بند کر دیا۔ دائیں اور بائیں لیٹے دونوں بچے کسمسکانے لگے تھے۔ دونوں کے منہ میں فیڈر دیا، تھوڑی دیر تھپکا اور اس تھوڑی دیر میں بیٹھے بیٹھے ہی نیند کے 4-5 جھونکے لے کر اور مزے اڑا لیے۔ الارم دوبارہ بجا تھا۔ اس بار اس نے جھٹ سے بند کر دیا، انگڑائی لی اور بستر سے اتر گئی۔ بیڈ کے دوسرے سرے پر حسن دنیا مافیا سے بیگانہ ہوا سو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر انگڑائی لے کر واش روم میں گھس گئی، وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی اور کچھ دیر تلاوت کی۔ 2 سالہ سندس پھر کسمسائی۔ اس نے جلدی سے فیڈر بھر کر اس کے منہ میں دے دیا۔ فارغ ہو کر کچن میں آ گئی۔ رات کے گندے برتنوں سے سنک بھرا پڑا تھا، وہ انہیں دھونے میں لگ گئی۔ پھر آٹا گوندا۔ اس کے سسر نماز کے فوراً بعد ہی دودھ لے آتے تھے۔ دودھ ابالتے ہوئے اسے پھر سندس کے رونے کی آواز آئی تھی۔ سارا یار اسے تو چپ کرواؤ۔ حسن بے سود پڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر اسے تھپک کر وہ پھر کچن میں آ گئی۔ سالن گرم کیا، چائے بنائی اور لسی بنا کر باہر نکل آئی۔ گھڑی 6:30 بجا رہی تھی۔ اس کی دوڑ لگ گئی، جھاڑو پکڑی اور شروع ہو گئی۔ کمرہ، برآمدہ، صحن، پھر کھرا دھویا، پھر سارے میں پوچھا لگایا۔ کام والی پرسوں جواب دے گئی تھی۔ مما؟ اپنے پیچھے 4 سالہ انس کی آواز سن کر وہ پلٹی۔ مما پوٹی آ رہی ہے، وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولا۔ اس نے بھاگم بھاگ اسے پوٹ پر بٹھایا۔ ابھی حسن کے کپڑے پریس کرنے تھے، روٹیاں بنانی تھی۔ وہ روٹیاں بنا رہی تھی جب سندس کا باجا پھر سے بج اٹھا۔ سارا اسے باہر ہی لے جاؤ یار۔ حسن کی خود غرضی بھی انتہا کو تھی۔ مجھے 100 کام کرنے ہیں ابھی، وہ گھرک کر بولی۔ حسن چپ چاپ تکیے میں منہ دے گیا۔ سندس نے بھی پیمپر بھر رکھا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سے صاف کیا اور باہر لے آئی۔ اس کی سانس گھٹنوں کے درد کی مریضہ تھی۔ اب بھی وہ باہر چارپائی پر بیٹھی تسبیح کر رہے تھے۔ آنٹی اس کا دھیان رکھنا ذرا۔ وہ سندس کو ان کے حوالے کر کے دوبارہ کچن کی طرف بھاگی۔ جلدی جلدی روٹیاں بنائی اور ٹفن بند کیا۔ گھڑی 7:30 بجانے لگے تھے۔ مما دھو دو، انس نے تان لگائی جو اس نے سنی انسنی کر دی۔ اوے پوستیوں اٹھ جاؤ، سورج غروب بھی ہونے والا ہو گیا۔ اس نے زوردار آواز سے حاشر اور حازم کے کمرے کا دروازہ بجایا تھا۔ تم بھی اٹھ جاؤ رانی صاحبہ۔ وہیں ایک لتاڑ ہمنا کے حصے میں بھی آئی تھی۔ میں ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی ہوں، جس کا جب دل کرے کھا لے۔ چائے تھرموس میں ڈال دی ہے۔ اس نے فٹافٹ ناشتہ ٹیبل پر لگایا تھا۔ مما دھو دو، دوسری تان پھر سے سنی انسنی کر دی۔ حسن 8 بجنے لگے ہیں۔ کمرے میں آ کر اس نے حسن پر سے کمبل کھینچا اور لائٹ جلائی، پھر اس کے کپڑے استری کرنے لگی۔ مما کب سے کہہ رہا ہوں دھو دو۔ انس اپنا پوٹ اٹھائے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ او ہو گندا بچہ، اسے کیوں اٹھا لائے؟ وہ ایک دم اس پر برس پڑی۔ سارا نے جلدی سے اسے دھویا۔ حسن، وہ اس کے سر پر آ کر چیخی تھی۔ اچھا سن لیا، وہ بولا۔ سارا انس اور سندس کا ناشتہ لے کر باہر آ گئی۔ ان 2 بچوں کو ناشتہ کروانا بھی بس اسی کے بس کا روگ تھا۔ دادی کے ہاتھوں سے تو ایک نوالا بھی نہیں کھاتے تھے۔ باہر کے واش روم میں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے کپڑے اٹھائے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ توبہ ہے، بندہ 15-20 منٹ جلدی اٹھ جائے تو کیا ہے، اب یوں لگ رہا ہے جیسے موت آنے لگی ہو تینوں کو۔ پروین بیگم مسلسل انہیں گھرک رہی تھی۔ اور اس ہمنا کی بچی کو تو میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ صبح جلدی اٹھا کر سارا کے ساتھ کام کروایا کر، وہ بیچاری اکیلی ذلیل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن نہیں، یہ تو مہارانی ہے سب کی۔ وہ بولی۔ بھابھی آپ کا واش روم فری ہے؟ حازم وہ مارکا جیت کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ حاشر جلدی سے اندر کی طرف بھاگا۔ اس کی 6 مہینے پہلے ہی ریسکیو میں سلیکشن ہوئی تھی۔ صرف 2 منٹ، میرے آنے سے پہلے باہر آ جانا، وہ بولی۔ حاشر نے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہمنا بیچاری
بھگتی جگتی وہیں واش بیسن پر ہی سوکھا سوکھا نہانے لگی تھی۔ او ہیرو کدھر؟ حاشر کو اندر آتا دیکھ کر حسن کی آنکھ کھلی تھی۔ بھائی بس 2 منٹ، میں شاور لے کر ابھی۔ خبردار باہر دفع ہو جا، میں خود نہانے لگا ہوں۔ حسن کی نیند ایک دم اڑن چھو ہوئی تھی۔ بھائی اللہ کا واسطہ، وہ بیچارہ منتیں ہی کرتا رہ گیا۔ حسن لمحوں میں کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ ہاں کیا بنا؟ وہ سندس کو گود میں اٹھائے اندر آئی تھی۔ صبح سحری ٹائم اٹھوں گا، دیکھ لینا۔ وہ کلستا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ یہاں بیٹھو، اس نے سندس کو بیڈ پر بٹھایا اور ٹی وی چلا دیا۔ یہ لو کھیلو اب۔ انس بھی بیڈ پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے ان دونوں کے مشترکہ کھلونوں کا بڑا سا ڈبہ بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا اور اپنے کپڑے نکال لیے۔ گھڑی بھاگی چلی جا رہی تھی۔ حسن جلدی کر لیں، 8:15 ہو گئے ہیں، میں کب سے جگا رہی ہوں آپ کو۔ اس نے واش روم کا دروازہ زور سے بجا ڈالا۔ جلدی کرو جلدی۔ حسن ایک دم باہر نکلا تھا۔ وہ جب شاور لے کر باہر نکلی تو وہ جوتے پہن رہا تھا۔ بس 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اسے 1000 باتیں سناتے ہوئے وہ جلدی جلدی تیار ہوئی اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ باہر ڈائننگ ٹیبل پر ایک مارکہ کارزار گرم تھا۔ میری روٹی، میری بریڈ، میری لسی، میری چائے۔ حسن نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ گلابی سوٹ، گلابی دوپٹہ، گلابی جوتے، گلابی گال اور گلابی ہونٹ۔ وہ بس نظریں چرا گیا۔ سراہے جانے کا وقت نہیں تھا۔ سارا جلدی کرو۔ 2 گھونٹ چائے بھر کے وہ اپنا بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کو دوڑ پڑا۔ وہ دونوں ستارہ ٹیکسٹائل میں کام کرتے تھے۔ حسن وہاں پاور ہاؤس کا ہیڈ تھا اور سارا ٹیکسٹائل ڈیزائنر تھے۔ اس کے پیچھے ہی حاشر بھی باہر نکلا تھا۔ موٹی بس کر جا، باقی کالج جا کر ڈھپ لیتا۔ حازم نے بائک کی چابی اٹھاتے ہوئے ہمنا کو گھرکا تھا۔ وہ یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے کالج چھوڑ دیتا تھا۔ پورے 8:30 بجے وہ اپنے آفس میں تھی۔ ڈھیر سارا کام، آج کے ڈیزائن، کل کے پینڈنگ پروجیکٹس، آنے والے کل کے لیے ڈیمانڈ لسٹ۔ پورا دن کھپتے ہوئے گزر گیا۔ دوپہر میں آدھے گھنٹے کی لنچ بریک ہوئی تو چائے کا 1 کپ اور چند بسکٹ گلے سے اتارے۔ دوپہر 2 بجے وہ فارغ ہوئی تھی۔ آفس سے باہر نکلتے ہوئے اس نے حاشر کو کال کر دی۔ وہ بھی اسی وقت فارغ ہوتا تھا، سو واپسی پر اسے پک کر لیتا تھا۔ گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ انس کو بخار چڑھ گیا ہے۔ کہاں کا ریسٹ اور کہاں کا سکون۔ ادھر ادھر نمبر ملا کر اس نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی تھی۔ ہمنا نے بس اتنا کر دیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے سبزی بنا دی تھی اور آٹا گوندھ دیا تھا۔ انس کی ٹھنڈی پٹیاں رکھ کر وہ کچن میں آ گئی۔ چینج کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ سالن بنایا، روٹیاں بنائیں اور ساتھ میں سارا دن کی بچھڑی ہوئی سندس کو گود میں چڑھائے رکھا۔ ماں کو دیکھ کر وہ پھر ہمنا کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ اندر باہر کے چھوٹے چھوٹے کام نمٹاتے اس کی بس ہو گئی۔ انس مسلسل روم روم کر رہا تھا۔ آنٹی کوئی کام والی ملی؟ وہ تھک کر چور ہو گئی تھی۔ سارا میں نے ادھر ادھر سب کو کہا ہے، کیا کروں، کہاں سے لاؤں کام والی؟ پروین خود پریشان تھی۔ شام 6 بجے وہ حازم کے ساتھ موٹر سائیکل پر انس کو ہسپتال لے گئی۔ وہاں اس قدر رش، پورے 2 گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آئے۔ انس کو دوائی کھلا کر اس نے فیڈر دے کر لٹا دیا۔ سندس بھی سونے کی تیاریوں میں تھی۔ اسے سلا کر وہ باہر نکل آئی۔ ہمنا نے کھانا لگا دیا تھا۔ سارا آجا، پہلے کھانا کھا لے، پروین نے کہا، اور ابھی اس نے کرسی کھینچی ہی تھی کہ حسن کی گاڑی کا ہارن بج گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے گیٹ کھول دیا۔ حسن گاڑی اندر لے آیا تھا۔ کھانا ریڈی ہے، وہ اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے بولی۔ شدید بھوک لگ رہی ہے، سوائے چائے کے اور کچھ نہیں کھایا صبح سے۔ وہ بھی تھکا پڑا تھا۔ بس چینج کر کے کھانا کھا لیں۔ سائرہ اس کے پیچھے ہی اندر آ گئی۔ پاپا مجھے بخاریہ ہو گئی ہے، ڈاکٹر پاس گئے تھے، سوئی لگی مجھے۔ اسے دیکھتے ہی انس کا باجا بج گیا۔ اوئے ہوئے میرا بچہ، کہاں ہوئی بخاریہ؟ اس نے جھٹ انس کو بازوؤں میں اٹھایا۔ اسے ڈاکٹر کو دکھا لینا تھا، وہ بولا۔ دکھا لائی ہوں، ابھی دوائی کھلائی ہے۔ سارا نے اس کے کپڑے نکال دیے تو وہ واش روم میں گھس گیا۔
وہ کچن میں آ گئی، سالن دوبارہ گرم کیا، چائے بنائی، رات کے برتن دھوئے، خود کھانے بیٹھی تو روٹی ختم۔ ہمت ہی نہ ہوئی دوبارہ پکانے کی، بس چپ چاپ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھا لیا۔ کچن سمیٹ کر باہر نکلی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے عشاء پڑھی، آنکھیں نیند سے بوجھل اور جسم تھکن سے۔ دوپٹہ سر سے اتارتے ہوئے وہ دونوں بچوں کے بیچ میں لیٹ گئی تھی۔ حسن بیٹھ کے دوسرے سرے پر لیٹا تھا۔ سارا کی کمر بیڈ سے نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سندس کی طرف کروٹ لے گئی۔ لمحوں میں نیند نے آ لیا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے کانوں میں حسن کی سرگوشی سنائی دی۔ حسن، میں صبح 5 بجے کی اٹھی ہوئی ہوں، پلیز۔ اس کے لہجے میں ہی مدہوشی گھلی پڑی تھی۔ سارا، یار میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، اخیر ہوئی پڑی ہے میری۔ حسن نے انس کو اٹھا کر سرے پر کیا اور خود کھسک کے اس کے قریب ہو گیا۔ سارا، وہ خود سارے دن کا نڈھال ہوا پڑا تھا۔ بہت محبت اور چاہت سے اس نے سارا کا موم جیسا وجود اپنے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ حسن پلیز۔ سارا کے گلابی لبوں سے بھیکی ہوئی سرگوشی نکلی تھی۔ بامشکل آنکھیں کھول کر اس نے خود پر جھکے حسن کو دیکھا، اور حسن کمال، وہ تو اس کی ان خمار آلود نگاہوں پر 1000 بار واری صد کے چلا گیا تھا۔ خدا کی قسم، تمہارا یہ گلاب چہرہ سارا دن میری نظروں سے محو نہیں ہوا۔ وہ اپنی تمام تر شدتیں اس کے لبوں پر نکالتے ہوئے پاگل ہوا تھا۔ اور سارا حسن، وہ تو پہلے ہی ٹوٹ کر بکھر جانے کے لیے کسی آسرے کی تلاش میں تھی، اور حسن کمال کی آغوش سے بڑھ کر کوئی بھی آسرا تھا بھلا؟ اس کی مرمری باہوں کی گرفت حسن کی گردن کے گرد تنگ ہوئی تھی۔ میری جان، I love you so much۔ حسن اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکتے ہوئے پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ سارا نے بس خاموشی سے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ پورے 8:30 بجے وہ انڈسٹری پہنچا تھا۔ سارا کو اس کے اپارٹمنٹ کے آگے ڈراپ کر کے خود پاور ہاؤس کی طرف آ گیا۔ آج اسے مینجمنٹ کو سپروائز کرنا تھا۔ 12 بجے تک وہ بری طرح کھپ گیا، ہر دوسرے پوائنٹ پر مسئلہ۔ وہاں سے فارغ ہو کر جیسے ہی آفس پہنچا، چپڑاسی سر پر آن کھڑا ہوا۔ مینیجر صاحب بلا رہے ہیں۔ پانی کے 2 گھونٹ پی کر وہ مینیجر کے آفس چلا آیا۔ کوئی میٹنگ تھی، 1.5 گھنٹہ چلی۔ لنچ بریک ہوتے ہی 3rd فلور کا سرکٹ شارٹ ہو گیا۔ بھاگم بھاگ وہ وہاں پہنچا تھا۔ 4 بجے تک وہ سیٹ ہوا۔ اس دوران 2nd فلور سے وہاں بجلی فراہم کی گئی۔ شام 5 بجے وہ فارغ ہو جاتا تھا، لیکن پچھلے 4 ماہ سے ایکسٹرا ٹائم لگا رہا تھا۔ ان دونوں نے مل کر گاڑی نکلوائی تھی، اس کی انسٹالمنٹس جمع کروانی تھی۔ حاشر کی شادی سر پر آئی کھڑی تھی، اس کا کمرہ سیٹ کروانا تھا۔ ہلکا پھلکا کھانا کھا کر وہ سائٹ پر چلا گیا۔ تبھی گھر سے کال آ گئی، حسن بھائی پلیز جلدی گھر آئیں۔ حازم کی کال تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ہول گیا۔ امی اور ابو کسی کا افسوس کرنے گئے تھے، واپسی پر بائک پھسل گئی، امی کو زیادہ چوٹ لگ گئی ہے۔ وہ انتہائی پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ میں ابھی آیا، بس 10 منٹ۔ حسن بوکھلا گیا۔ 10 منٹ تو کیا، آدھا گھنٹہ تو اسے اپنا ریپلیسمنٹ دینے میں ہی گزر گیا۔ پھر اندھا دھند گاڑی چلا کر گھر پہنچا۔ پروین تو بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ انہیں ہسپتال لے کر آیا، ڈرپس لگی، انجیکشن لگے۔ 2 گھنٹے بعد حازم کو ان کے پاس چھوڑ کر وہ واپس انڈسٹری چلا گیا۔ اوور ٹائم کے 2 گھنٹے اب آگے لگانے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ ہاسپٹل آیا۔ پروین اب قدرے بہتر تھی۔ حازم، امی کو گاڑی میں گھر لے جا، میں موٹر سائیکل پر آ جاؤں گا۔ وہ اسے گاڑی کی چابی تھما کر خود اس کی موٹر سائیکل لے کر انڈسٹری آ گیا۔ رات 12 بجے وہ فارغ ہوا تھا، تھکن سے چور۔ گھر پہنچا تو سارا نیند سے جھولتی ابھی جاگ رہی تھی۔ امی کیسی ہیں اب؟ اس نے پوچھا۔ بہتر ہیں، حازم اور ہمنا ان کے پاس ہی سوئے ہیں آج، وہ بولی۔ آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ تم سو جاتی؟ حسن نے دھیرے سے اس کی بوجھل پلکوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ آپ کو کھانا کون دیتا پھر؟ وہ بولی۔ حسن ایک لمبی سانس بھر کر واش روم میں گھس گیا۔ کام والی نہیں ملی کوئی؟
وہ باہر نکلا تو سارا کھانا لے آئی۔ نہیں، آج میں نے امی سے کہا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے ڈھونڈیں، وہ بولی۔ 2 پیناڈول لا دو مجھے، جسم ٹوٹ رہا ہے، وہ بولا تھا۔ بس پیناڈول سے گزارا ہو جائے گا نا آج رات؟ سارا نے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ حسن نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے پیناڈول والا رول پلے کرنے کا، میرا روم دکھ رہا ہے، وہ انتہائی لاچارگی سے بولے تھے۔ حسن بس مسکرا کر رہ گیا۔ تم اکیلی تو نہیں کرتی، میں بھی تو وہی رول پلے کرتا ہوں تمہارے لیے، حسن کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ انس اور سندس 2 بچے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی جاب کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک مشینوں کی طرح کام کر کے رات کو بستر پر لیٹتے تو جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہوتا تھا۔ حسن کی اپنی ذمہ داریاں تھیں اور سارا کی اپنی۔ وہ جانتی تھی حسن اکیلا اسے اور اپنے بچوں کو اتنی لگژری لائف نہیں دے سکتا تھا۔ بچوں کے بعد تو زندگی اور مصروف ہو گئی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی ایک مصروف دن تھا۔ یوں ہی افراتفری میں سب بھاگم بھاگ تیار ہوئے اور اپنے اپنے کاموں کو نکل پڑے۔ انس کا اسکول میں ایڈمیشن ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اب صبح صبح اس کی تیاری بھی کروانی پڑتی تھی۔ پروین کو ڈاکٹر نے پورے 1 مہینے کا بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ کام والی ہنوز ندارت تھی۔ پورا دن یوں ہی بکتے جگتے کھپتے گزر گیا۔ سارا شام 3 بجے کے قریب گھر آئی۔ جسم پوری طرح ٹوٹ رہا تھا، شام تک بخار چڑھ گیا۔ حسن رات 10 بجے گھر آیا۔ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار۔ سارا پانی گرم کرنا، میں نے غرارے کرنے ہیں۔ وہ نڈھال سا واش روم میں گھس گیا۔ سارا بیچاری نے پانی گرم کیا، پھر اس کے لیے سالن گرم کیا۔ یہ لیں پانی۔ اس نے گرم پانی کا گلاس حسن کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ آم سے ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہن کر واش روم سے باہر نکل آیا۔ ہاتھ اتنا گرم کیوں ہے تمہارا؟ گلاس پکڑتے ہوئے حسن کی انگلیاں اس کے ہاتھ کو چھو گئیں۔ بخار ہے۔ سارا کی آنکھیں بھی چڑھتی جا رہی تھیں۔ میڈیسن لے آتی، وہ بولا۔ ٹائم نہیں ملا، وہ کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ حسن غرارے کر کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ لے آؤ کھانا، وہ بولا۔ تبھی سندس روتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ حسن نے اسے گود میں بٹھایا تھا۔ سارا کھانا لے آئی۔ حاشر دائیں طرف صوفے پر کانوں میں ہینڈ فری دیے لیٹا ہوا تھا۔ حازم اور ہمنا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ پروین اپنے کمرے میں تھی۔ اسے اٹھا لو، حسن نے کہا۔ 1 منٹ، وہ پانی لینے فریج کی طرف آئی۔ تبھی سندس نے ہاتھ مار کر سارا سالن میز پر گرا دیا۔ سالن گرم تھا۔ وہ ایک دم بلبلا کر رو پڑی۔ سارا، حسن زور سے چیخا تھا۔ کیا ہو گیا؟ وہ بکھلا گئی۔ کم از کم رات کو تو انہیں سلا دیا کرو، وہ برس پڑا۔ میں اسے سلا کر ہی آئی تھی، خدا جانے اس کی نیند کہاں دفن ہو گئی ہے۔ سارا کی ساری تھکن اور فرسٹریشن 2 سالہ سندس پر اتر گئی۔ اس نے رکھ کے اس کی کمر پر ایک دھپ لگایا تھا۔ وہ اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ اسے کیوں مارا؟ حسن چنگاڑ اٹھا۔ کبھی تو انسان بن جایا کرو، کبھی تو سکون کر لیا کرو۔ سارا دن بھی ضلالت، ساری رات بھی ضلالت، پتہ نہیں نسل ہی کیسی ہے۔ سارا اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی۔ حسن تیر کی طرح اس کے پیچھے آیا تھا۔ میری نسل ہے نا، چھوڑو اسے۔ اس نے زور سے سندس کا ہاتھ چھڑوایا۔ چھوڑ دیں اسے، چھوڑیں، سارا حلق کے بل چلائی تھی۔ بکواس بند کرو، حسن اس سے زیادہ اونچا چیخا۔ انس بھی ڈر کر اٹھ گیا۔ حازم اور ہمنا دوڑ کر اس کے کمرے میں آ گئے۔ حسن، خبردار جو مجھ سے اس ٹون میں بات کی تو۔ آیا نہیں ہوں میں ان دونوں کی، ماں ہوں، سمجھے؟ وہ بولی۔ ہاں دیکھ لیا میں نے کہ کیسی ماں ہو تم۔ حسن نے پھر سندس کو کھینچا۔ کیسی ماں ہوں میں؟ 4 سال سے آپ کے بچے پال رہی ہوں، پھر بھی کیسی ماں ہوں میں؟ وہ سارا ضبط کھو بیٹھے۔ اب ایک اور لفظ تمہاری زبان سے نہ نکلے، سمجھی؟ حسن تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ حسن بھائی رکیں، بس کریں۔ حازم بیچ میں آیا تھا۔ ہمنا نے انس کو گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر لیں گے؟
ماریں گے مجھے؟ ماریں، یہ کسر رہ گئی ہے اسے بھی پورا کر لیں، ماریں۔ سارا کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخ پڑے، میں کہہ رہا ہوں زبان بند کر لو جاہل عورت۔ حسن کا تمام تر غصہ بھی باہر نکل آیا تھا۔ بھابھی بس کریں، چپ کر جائیں۔ حاشر بھی دوڑتا ہوا آ گیا، پروین بھی ہول کر اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ صبح 8 بجے سے ذلیل ہونا شروع ہوتا ہوں میں، پورا دن گزر جاتا ہے خوار ہوتے، اب 10 بجے بھی گھر نہ آیا کروں۔ وہ دھاڑ کر بولا، تو میں بھی سارا دن بستر توڑتی ہوں کیا؟ آپ سے زیادہ ذلیل ہوتی ہوں۔ آپ نے تو صرف جاب دیکھنی ہے، میں نے ساتھ گھر بھی، کچن بھی، بچے بھی۔ میں انسان ہوں، روبوٹ نہیں ہوں۔ سارا اس سے ڈبل دھاڑی دے، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اب گلا پھاڑا تو۔ حسن دوبارہ اس کی طرف بڑھا، بس کریں حسن بھائی بس۔ حاشر اور حازم نے اسے بامشکل قابو کیا ہوا تھا۔ چل حسن باہر نکل، بس کر دے، پروین نے کہا۔ کیا بس کر دوں؟ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کی تھی میں نے، مجھے کیا پتا تھا کہ اس سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں ہے، جس نے ساری زندگی اجیرن کر دی ہے میری۔ وہ پھر تڑک اٹھا، تو پھر اس جاہل عورت کو رکھا ہی کیوں ہوا ہے اپنی زندگی میں؟ نکال باہر کیوں نہیں کرتے؟ سارا حلق کے بل چیخی، بڑا شوق ہے تمہیں میری زندگی سے دفع ہونے کا؟ جاؤ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے اپنی یہ منحوس شکل لے کر۔ حسن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جاتا۔ ٹھیک ہے جا رہی ہوں میں، اور اب اگر خون کھڑا ہے نا تو خبردار جو میرے پیچھے واپس آئے تو۔ جا رہی ہوں میں۔ اس نے سندس کو گود سے اتارا اور دوپٹہ سر پر لیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مما مما، انس روتا ہوا اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ خبردار جو میرے بچے کو ہاتھ بھی لگایا۔ حسن نے دوڑ کر انس کو اٹھا لیا۔ 4 دن بھی یہ 2 بچے سنبھال لیے تو نام بدل دینا میرا، خود غرض انسان۔ وہ روتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا رک جا بیٹے، پروین اسے پکارتی رہ گئی۔ بھابھی رکیں، بات تو سنیں۔ حازم اور حاشر اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں انس اور سندس کا باجا پوری آواز میں بج رہا تھا۔ حسن روک اسے، پروین نے اس کا بازو جکڑا۔ جانے دیں، یہاں رکی تو میرے ہاتھ سے سر پھڑوا لے گی اپنا۔ وہ انس کو اٹھائے اندر چلا آیا۔ سارا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ حاشر اسے چھوڑا، اکیلی کیسے جائے گی؟ پروین نے زور سے آواز دی۔ حاشر موٹر سائیکل نکال کر اس کے پیچھے بھاگا۔ بھابھی بات سنیں، بیٹھیں میں چھوڑ آتا ہوں، وہ بولا۔ بڑی مشکلوں سے وہ اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے جب وہ اسے لے کر اس کے امی کے گھر پہنچا۔ وہاں ہو کا عالم، گھوپ اندھیرا، دروازہ بند، سب سوئے پڑے۔ سارا نے پوری قوت سے دروازہ بجایا تھا۔ اس کے بڑے بھائی ساحر نے دروازہ کھولا اور پھر یک لخت اس کا منہ بھی کھل گیا۔ سارا، وہ ہک دھک کھڑا تھا۔ سارا روتے ہوئے اندر بھاگ گئی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ اس کی بھی اب روزانہ ایک ایپیسوڈ آیا کرے گی۔